کان کا پردہ اکثر لوگوں کا کچھ وجوہات کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو اندازہ نہیں ہو پاتا اور اس لا علمی کی وجہ سے وہ مشکلات کا بعد میں شکار ہو سکتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس پر کیونکہ ایک بہت اہم موضوع ہے، کان کا پردہ بہت ضروری چیز ہے سنائی دینے کے لیے، سننے کے لیے، اور سننا جو ہے وہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کو ہم کس طرح سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اپنے طور پر، آئیے ہم اسی موضوع پر آج بات کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان پروفیسر ڈاکٹر محمد وسیع اللہ خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو ناظرین، کان کا پردہ پھٹ جانے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ جو سب سے اہم اور عام وجہ ہے وہ تو لوگوں کا خود سے جو ہے کان کی صفائی کا انتظام کرنا ہے۔ وہ مختلف اوزار، ہتھیار، جسے میں ہتھیار اوزار کہتا ہوں، جیسے کاٹن بڈس ہیں، چابی ہیں، کچھ اور چیزیں لیں، پن لے لی یا کچھ اور، یا انگلی ہی ڈالنے کی اپنی کوشش کرتے ہیں کہ کان کا جو میل کہلاتا ہے، حالانکہ وہ میل نہیں ہوتا، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ تو وہ صفائی کے دوران خاص طور پہ کاٹن بڈ یا چابی اتنا اندر چلی جاتی ہے کہ وہ کان کے پردے کو چھو کر اس کو پھاڑ دیتی ہے۔ تو ایک تو یہ مشکل ہے۔ دوسری وجہ جو کان کے پردے کو پھاڑ سکتی ہیں وہ ہے کان کا اپنا انفیکشن۔ جو پردے کے پیچھے درمیانی حصے کا کان ہے، اس کا اگر انفیکشن ہو جائے تو پھر پردے پر دباؤ آتا ہے، اور پیپ کا دباؤ جو ہے پردے کو پھاڑ کر پیپ باہر آ جاتی ہے اور کان میں باہر آ کر بہنے لگتی ہے۔ تو یہ دوسری بڑی وجہ ہوئی۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کے دوران کچھ لوگوں کے تھپڑ جو ہیں وہ براہ راست کان پر لگتے ہیں، وہ مارنا منہ پر چاہتے ہیں لیکن پڑ جاتا ہے وہ کان پر، اور جب کان کی ہتھیلی کا پورا دباؤ کان پر یہاں پڑتا ہے تو وہ اتنی زور سے پڑتا ہے کہ وہ پردے کو، نازک سے پردے کو پھاڑ دیتا ہے، اور پھر مسائل دوسرے ہو جاتے ہیں کان کے پردہ پھٹنے کی وجہ سے۔ تو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کی وجہ سے کیا مسئلہ ہوتا ہے، ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں کہ کان کا پردہ شاید پھٹ چکا ہے اور ہمیں اب بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو یہ میں نے کہا کہ لڑائی کے دوران بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت تیز کہیں دھماکہ ہو جائے، کوئی بم پھٹ جائے تو بھی اتنا زوردار دباؤ کان کے پردے پر آتا ہے کہ کان کا پردہ پھٹ سکتا ہے۔ تو یہ چند کامن سی وجوہات ہیں۔ اس کے علاوہ تو بہرحال اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ہم انہی وجوہات کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ تو اب یہ کہ کان کا پردہ اگر پھٹ جاتا ہے تو اس کی کیا علامت ہوتی ہے، کیسے کوئی پہچانے گا کہ کسی کا کان کا پردہ پھٹ چکا ہے؟ دیکھیے، کان کا پردہ ایک بہت ہی نازک چیز ہے، لیکن جب وہ پھٹتا ہے تو انتہائی شدید درد کان میں ہوتا ہے، پہلی بات، ورنہ اتنا سخت درد نہیں ہوتا اگر پردہ نہیں پھٹا ہے تو پردہ اچانک سے پھٹتا ہے تو کان میں شدید درد ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر بہت زور سے کوئی چیز کان کے اندر لگی ہے تو بعض اوقات خون بھی باہر آ جاتا ہے بہتا ہوا کان کی نالی سے، اور وہ ظاہر ہو جاتا ہے یہاں کان کے سرے پر۔ تو دوسری علامت یہ ہوئی کہ خون نکلنا۔ تیسرے یہ کہ کان ایک دم سے جب پردہ پھٹ جاتا ہے تو سن ہو جاتا ہے، جیسے سنائی نہیں دے رہا کچھ، یا سنائی بہت کم ہو گیا ہے۔ یہ تیسری علامت، سن ہو جانا۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ سنائی میں کافی فرق محسوس ہوتا ہے باقاعدہ، کہ دوسرا کان جو صحیح ہے وہ تو صحیح سن رہا ہے، اس میں آواز بھی جا رہی ہے، لیکن جس کان کا پردہ پھٹ گیا ہے اس میں کم از کم سمجھ لیجیے 40 سے 50% جو ہے سنائی ایک دم سے کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اور علامت ہے، سنائی کم ہو جانا۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ اچانک ہی کان کا پردہ پھٹتے ہی بعض لوگوں کو، ہر ایک کو تو نہیں ہوتا، بعض لوگوں کو چکر سا محسوس ہوتا ہے، اور باقاعدہ چکر بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ علامات ہوئیں۔ اب آئیے ہم اس سلسلے میں کیا کریں، اور اس سلسلے میں کیا احتیاطی تدابیر ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ میں نے موضوع یہ رکھا کہ کم از کم 2 چیزیں ایسی ہیں جو
کان کا پردہ جس کا پھٹ جائے اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ باقی تو ویسے اور بہت ساری احتیاط ہیں، لیکن وہ 2 چیزیں کیا ہیں جو بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اگر شبہ یہ ہو کہ کان کا پردہ جو علامات میں نے بتائے ان کی وجہ سے شبہ ہو کہ کان کا پردہ پھٹ چکا ہے، تو پھر پہلی بات تو یہ کہ کان میں کسی قسم کی بھی دوا نہیں ڈالنی ہے، قطرے والی، نہ ہی کان میں پانی جانا چاہیے۔ یہ بہت ہی سخت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر پردہ پھٹ چکا ہے تو پانی جانے سے یا قطرے والی دوائیں ڈالنے سے بھی بعض لوگوں کو انفیکشن شروع ہو جاتا ہے، اور جو چیز صاف ستھری سے پھٹ گئی تھی اور قدرتی طور پر جڑ سکتی تھی، وہ انفیکشن ہو جانے کی وجہ سے پھر وہ اتنی آسانی سے نہیں جڑتا پردہ، اور پھر لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ احتیاط اس میں بہت ضروری کہ آپ پانی سے بھی بچائیں اور قطرے بھی نہ ڈالیں۔ دوسری احتیاط یہ کہ کوئی بھی چیز جس سے آپ کان صاف کرتے ہیں وہ آئندہ ہرگز کان میں نہیں ڈالیں گے۔ یہ بہت سخت ضروری چیزیں ہیں، ان کی احتیاط آپ رکھیں گے تو کان جیسی عظیم نعمت آپ سنبھال سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین، بات یہاں تک تو ہے کہ آپ نے خود سے تھوڑا بہت علامات سن کر، جیسے میں نے ابھی بتایا، سمجھ لیا کہ شاید آپ کے کان کے پردے کا کچھ نقصان ہو چکا ہے یا پھٹ چکا ہے، لیکن اس کو واضح طور پر اور یقینی طور پر تو صرف ایک ENT کا ڈاکٹر یا ENT سرجن ہی آپ کو بتا سکے گا کہ پردے کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ پردہ معمولی سا پھٹا ہے، چھوٹا سوراخ ہے اس میں، یا یہ کہ وہ بڑا سوراخ ہے، اور یہ بھی آپ کو بتائے گا کہ کیا احتیاطی تدابیر آپ اختیار کریں، اور یہ بھی بتائے گا کہ انشاءاللہ اس میں ٹھیک ہو جانے کے کتنے فیصد امکانات ہیں بغیر دواؤں کے اور بغیر کسی آپریشن کے۔ عموماً جب ہم پردے کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں عموماً، اور سوراخ بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہوتا، اس میں 1/4 جیسے پردہ پھٹ گیا ہے یا 1/3 پھٹا ہے، تب بھی اس میں اچھی طرح زیادہ تر امکانات یہ ہوتے ہیں کہ پردہ انشاءاللہ تعالی خود بخود جڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس میں کچھ حرکت کی، پانی جانے دیا یا صفائی کی کوششیں کی، تب پھر کہا نہیں جا سکتا کہ انفیکشن کی وجہ سے وہ پھر جو ایک ہیلنگ کا عمل ہے، جو خود بخود صحیح ہونے کا عمل ہے، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پردے کا سوراخ وہیں کا وہیں رکا رہ جاتا ہے، اور پھر آئندہ کے لیے آپ کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ تو بہرحال اس ویڈیو میں یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ پردہ اگر پھٹ جائے اور آپ کو شبہ بھی ہو جائے تو کم از کم پانی سے بھی بچائیے، صفائی کی بھی کوشش نہ کیجیے، اور بہتر یہ ہے کہ ایک ENT والے سے ایک بار مشورہ کر لیا جائے تو وہ آپ کو زیادہ قوی امید دلا سکے گا انشاءاللہ تعالی کہ یہ پردہ خود بخود جڑ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس ویڈیو کے اس پیغام کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔